بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 213۔ یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے تو ہم ایک آیت ہی کریں گے آج انشاءاللہ العزیز۔ یہ دوسرا پارہ ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ جی اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے کان الناس، یہ جو کاف الف کا اس کو اپنے رکھنا ہے باریک اور اسے اپنے موٹا نہیں ہونے دینا۔ کان الناس، نون مشدد پہ غنہ کیجیے گا، آگے امتن میم مشدد، یہاں بھی غنہ ہے، نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو، غنہ کرتے ہیں، آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں۔ امتا، آگے جو ہو رہا ہے وہ ادغام ہو رہا ہے، یعنی تنوین کے بعد واو یرملون کا تو ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ کیسے؟ امتا واحدتن، اور وقف کریں گے تو واحدہ، آگے اس کے بعد جو ہے وہ لکھا ہوا ہے قف، تو آپ یہاں پر رک سکتے ہیں۔ فبعث اللہ، یہاں لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا کیونکہ اس سے پہلے ثا کے اوپر زبر ہے۔ فبعث اللہ النبیین، نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا۔ مبشرین، مبشرین، یا مدہ ہے، تھوڑا سا لمبا کیجیے گا۔ مبشرین ومنذرین، یہاں رموز اوقاف میں سے صاد ہے، اگر آپ تھک کے رک جائیں، سانس ٹوٹ جائے تو یہاں آپ رک سکتے ہیں، اور رکیں گے تو آخر میں جو حرف نون ہے اسے آپ ساکن کر دیں گے۔ آگے دیکھیے گا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، وَأَنزَلَ، یہاں نون ساکن ہے، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد زا ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، قاف کے اوپر تشدید ہے، قاف موٹا بھی رکھیے گا اور تشدید کی وجہ سے ذرا اپنے مضبوطی سے بھی اس کو ادا کرنا ہے۔ بالحق لیحکم، لیحکم، لام زیر لی، لام زیر لے نہ ہو، لیحکم بین الناس، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں بھی غنہ ہوگا۔ فیما اختلفوا فیہ، یہاں خا جو ہے گرین کلر میں ہے، آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے اور تھوڑا سا لمبا کیجیے گا۔ آخر میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ 1 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں۔ فیما اختلفوا فیہ، اور فیہ پر آپ وقف کر سکتے ہیں، رموز اوقاف میں سے یہاں طا ہے، فیہ وقف کریں گے تو آخر میں ہا کو ساکن کر دیں گے۔ آگے دیکھیے گا جی، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، یہاں بھی خا موٹا ہے، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، یہاں 2 واو مدہ ہیں، واو ساکن سے پہلے حمزہ کی اوپر پیش ہے، پھر واو ساکن سے پہلے تا کی اوپر پیش ہے، تو ان کو آپ نے اسے اوتوہ نہیں پڑھنا، اوتوہ، بلکہ دونوں کو برابر لمبا کرنا ہے، اوتوہ ایسے۔ من بعد، نون ساکن کی بعد با ہے جی، یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون کو ہم میم کے ساتھ چینج کر دیں گے۔ ما جاءتہم البینات، یہاں جو مد ہے جاءتہم، یہ بڑی مد ہے جسے متصل کہا جاتا ہے۔ بینات بغیا بینہم، بغیا میں غین کو قلقلہ ہونے سے بچائیے گا، اس کی آواز ڈبل نہ ہو، اور یہاں پر بھی اقلاب ہو رہا ہے، تنوین کے بعد با ہے تو بغیا بینہم، رموز اوقاف میں سے جیم ہے تو یہاں بھی وقف کرنا جائز ہے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، فہد اللہ، یہاں لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا کیونکہ اس سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق، اسے بہت توجہ کے ساتھ،
मिनल हक़्क़ि बिइज़्निह, लिखा हुआ है बिइज़्निही, लेकिन यहाँ हम वक़फ़ कर देंगे रमूज़ औक़ाफ़ में से, यहाँ ता है तो आखिर में हा को साकिन कर देंगे। बिइज़्निह, बिइज़्निह, वल्लाहु यहदी, लफ्ज़ से अल्लाह मोटा पड़ेगा, उससे पहले वाव के ऊपर ज़बर है। यहदी, हा को कलकला होने से बचाइएगा, आखिर में या मद्दा है तो लंबा भी कीजिएगा। यहदी मन यशाउ, यहाँ इदगाम हो रहा है तनवीन के बाद, नून साकिन के बाद यहाँ या है यरमलून का, तो इदगाम, और जो मद है ये मुत्तसिल है, वाजिब 4 सेकंड तक लंबा कीजिएगा। मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, सिरा में सौद भी मोटा है, रा भी मोटा है, अलिफ भी मोटा है और ता भी मोटा पढ़ा जाएगा। सिरातिम, आगे जो सिरातिन के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद मीम यरमलून का इदगाम होगा गुन्ने के साथ। सिरातिम मुस्तकीम, आखिर में जो काफ है उसे आप मोटा रखिएगा, उसे बारीक ना कीजिएगा। मुस्तकीम। अब इस आयत मुबारका को आप एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा। कानन नासु उम्मतन वाहिदह फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन वअंज़ल मअहुमुल किताब बिलहक़्क़ि लियहकुम बैनन नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह वमा इख्तलफ़ फ़ीह इल्ला अल्लज़ीन ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फहदल्लाहु अल्लज़ीन आमनू लिमा इख्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निहि वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इस आयत मुबारका का तर्जमा समाअत कर लीजिएगा। काना थे, अन्नासु लोग, उम्मतन उम्मत, वाहिदतन एक, फबअसा फिर भेजे, अल्लाहु अल्लाह ने, अन्नबिय्यीन नबी, मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले, व मुनज़िरीना और डराने वाले, व अनज़ला और नाजिल की, माअहुम उनके साथ, अल किताब किताब, बिलहक़्क़ि बरहक़, लियहकुमा ताकि फैसला करे, बैनन नास लोगों के दरमियान, फ़ीमा जिसमें, इख्तलफू उन्होंने इख्तिलाफ किया, फ़ीही उसमें, वमा और नहीं, इख्तलफा इख्तिलाफ किया, फ़ीही इसमें, इल्ला मगर, अल्लज़ीना जिन्हें, ऊतूहु दी गई, मिन बादी बाद, मा जो या जब, जाअतहुम आए उनके पास, अलबय्यिनातु वाज़े हुक्म, बग़यन जिद, बैनहुम उनके दरमियान यानी आपस की जिद, फहदा पस हिदायत दी, अल्लाहु अल्लाह ने, अल्लज़ीना जो लोग, आमनू ईमान लाए, लिमा जो, इख्तलफू जो उन्होंने इख्तिलाफ किया, फ़ीही उसमें, मिनल हक़्क़ि सच पर या सच से, बिइज़्निही अपने इज़्न से, वल्लाहु और अल्लाह, यहदी हिदायत देता है, मन यशाउ जिसे वो चाहता है, इला सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। जी, इस आयत मुबारका का थोड़ा सा मफ़हूम समझिएगा कि इब्तिदा में यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक का जितना भी टाइम गुज़रा है, तो उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि उस वक़्त सब लोग एक उम्मत की तरह थे और दीन हक़ पर सब बड़े कायम रहे, और लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वक़्त गुज़रने के साथ साथ कुछ न कुछ इख्तिलाफ़ात जो है वो पैदा होने शुरू हो गए, और हत्ता कि फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि इख्तिलाफ़ात जब बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर पैगम्बर भेजने का सिलसिला जो है वो शुरू फरमाया, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा,
اور حضرت نوح علیہ السلام نے جا کر اپنی قوم کو سمجھایا، اور کچھ لوگوں نے بات مان لی، لیکن اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر اور بھی پیغمبروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی، اور اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام جو مسئلے مسائل، جو اختلافات لوگوں کے درمیان پیدا ہو رہے تھے، ان کا حل اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا حل جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف چل پڑتے ہیں وہ لوگ، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ان سب حقائق کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ اسلام کی طرف راغب نہیں ہوئے، اس لیے کہ جو ہدایت ہے یہ اللہ کے قبضۂ قدرت کے اندر ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعا میں یاد رکھیں، خوش رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔